الرحيم ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم۔ اللہ تبارک و تعالی نے یہ جو آیت نمبر 103 ہے، اس کا تعلق پچھلے مضمون کے ساتھ ہے، آج نیا مضمون شروع ہو رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان کے بارے میں فرمایا جو جادوگری میں پڑ گئے اور کفریہ شرکیہ تعویذ ٹونے کرنے لگے، دم پھوکے مارنے لگے، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ خَيْرٌ، میں اگر یہ لوگ ایمان لے آتے اور تقوی اختیار کرتے ہیں، حرام خوری نہ کرتے، حرام کاری نہ کرتے، جس طرح یہ لوگ کرتے ہیں تعویذ ٹونے کرنے والے، نعوذ باللہ من ذالک، ایسی ایسی اوچھی حرکتیں کر کے تعویذ کرتے ہیں کہ اگلا بندہ بھی ویسی ہی حرکتیں کرنے لگتا ہے۔ ہاں، یعنی کہ آج کل جادو تو اتنا عام ہو چکا ہے، بزرگوں کی صورت میں بیٹھے ہیں منحوس جادو کرنے والے، بزرگوں والا لباس پہن کر اور بیٹھے تعلیم دیتے ہیں جادو کی، باہر گلا رکھا ہوا ہے 11ویں کا، ہماری قوم لٹو ہو جاتی ہے، بندہ تو بڑا عاشق رسول ہے جی، کیا دلیل ہے ابھی 11ویں کرتا ہے جی، وہ یہ نہیں پتہ وہ لوگوں کی ماؤں بہنوں اور بیٹیوں کے گھر اجاڑنے کے لیے بیٹھا ہوا ہے منحوس، لوگوں کے گھروں میں لڑائیاں ڈالنے کے لیے بیٹھا ہوا ہے، مسلمانوں کو تکلیف دینے کے لیے بیٹھا ہوا ہے۔ یار کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو تعلیمات ہمیں دی ہیں نا، ایک جانور کو بھی تکلیف دینے سے منع کیا ہے، جانور تک کو تکلیف دینے سے منع کیا ہے۔ آج یہاں کیا ہو رہا ہے؟ مسلمان کو تکلیف دی جا رہی ہے۔ کریم آقا علیہ السلام کا فرمان شریف کیا ہے؟ میں تم میں سے اس وقت بندہ مومن نہیں ہو سکتا، اور مومن کی تعریف حضور نے یہ فرمائی، میں کہ مومن بندہ وہ ہے جس کی زبان سے اور اس کے ہاتھ سے مسلمان محفوظ رہیں۔ بتائیں، جو رب کا نام ہی اس لیے پڑھ رہا ہے کہ اس کا نام لینے والا بندہ ہی مر جائے، جو رب کا نام ہی اس لیے پڑھ رہا ہے نام لینے والا رب کا بندہ جو ہے وہ تکلیف میں مبتلا ہو جائے، بتائیں اس سے بھی بڑا کوئی بے دین ہوگا؟ آج مولوی کو تو کہا جاتا ہے جناب یہ پیسے لیتے ہیں قرآن پڑھا کے، اچھے کام کر کے پیسے لیتے ہیں، تعلیم کے پیسے لیتے ہیں، ہاں جی نماز پڑھا کے پیسے لیتے ہیں، بتائیں جو مسلمان کا نقصان کر کے پیسے لیتا ہے، ایسا بندہ تو پکا شیطان ہے بھائی، پکا شیطان ہے۔ آپ کو پتہ نا بندہ ایسا ہے اس کے ساتھ تعلق قطع کرنا واجب ہے، اس کی شادی بیاہ میں جانا حرام ہے، بندہ مر جائے اس کا جنازہ پڑھنا منع ہے، اس کے جنازے میں نہ جائیں۔ جو کفریہ اور شرکیہ جناب وظیفے پڑھ کے ٹوٹکے کر کے الٹا قرآن پڑھ کے وہ بندہ مرتد ہے، مسلمان ہے ہی نہیں، اسلام چھوڑ چکا ہے، وہ تو کافر ہو چکا ہے، چاہے اپنے آپ کو پیر کہتا رہے، چاہے اپنے آپ کو غوث زمان کہتا رہے۔ کہ نہیں سمجھ آیا مسئلہ؟ یہاں اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقُوا لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ خَيْرٌ، میں یہ جو لوگ ہیں نا سارے، اگر یہ ایمان لے آتے اور تقوی اختیار کرتے ہیں لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ خَيْرٌ، تو ان کے لیے اللہ کے ہاں بہت بہترین اجر تھا، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ دم پھوکے مار کے لوگوں سے بٹورنا شروع کر دیا، ہیں جی نعوذ باللہ من ذالک۔ ایک بندہ تھا وہ جادوگر تھا، اپنے آپ کو پیر کہلواتا تھا، یہ لفظ پیر کی بھی توہین ہے، اپنے آپ کو پیر کہلواتا تھا، اور رات کے وقت اپنے اوپر گندگی پخانہ مل کے ننگے ہو کے گلی میں دوڑ لگاتا تھا، ادھر بھاگ رہا ہے ادھر بھاگ رہا ہے، اونچی اونچی چھلانگ لگا رہا ہے، جس پر وہ عمل کرتا اس بندے کی بھی حالت وہی ہو جاتی، بندہ ہی پاگل ہو جاتا۔ بتائیں جہاں تک یہ حالت پہنچ چکی ہو، ایسے کئی سارے لوگ ہیں بیچارے پریشان ہوتے ہیں، کپڑے رکھتے ہیں ان کے کپڑوں کو جناب کاٹ دیا جاتا ہے جادو کے ذریعے، کوئی چیز نہیں ہوگی گھر میں آگ لگا دی جائے گی جناب، ایسی آگ لگ جائے گی گھر میں، کئی بار ان کے گھر جناب بھڑک اٹھے ہیں بیچاروں کے، اور کپڑوں کو جناب خون لگ جائے گا، ایسے کپڑے پیٹی میں پڑے ہوئے صندوق میں پڑے ہوئے کپڑوں کو خون لگ جائے گا، کپڑے نکالتے ہیں خون خون ہوتے ہیں، اتنے بیچارے لوگ پریشان ہیں نعوذ باللہ من ذالک۔ اور یہ بیٹھے سب سے بڑے فسادی ہیں اس وقت جو بیٹھے ہیں نا وہ یہی لوگ ہیں، اور افسوس والی بات یہ ہے جو بندہ اتنا بڑا فسادی ہے، رسول اللہ علیہ السلام کی امت کا دشمن ہے، کتا 4 پیسوں کی خاطر رسول اللہ علیہ السلام کی امت کو تکلیف دے رہا ہے، 4 پیسوں کی خاطر۔ اور آج ایک بندہ، اچھا ہماری دشمنی کس سے ہوتی ہے؟ اپنے رشتہ دار سے،
آگے سے وہ یہ کیا دے گا کہ تیرے کسی قریبی نے کی ہے، ہمارا دھیان فوراً سے پہلے بھائی پر اور بھابھی پہ جائے گا کہ انہوں نے کی ہے، اگر بیوی کے ساتھ نہیں بنتی تو سیدھا ساس پر جائے گا، ہے یا نہیں ایسا؟ بندے 4-5 پکے ہی ہیں، انہیں پر ہی ذہن جائے گا انہوں نے ہی کیا ہے، توجہ انہیں کی طرف ہی جائے گی۔ تو بتائیں جی اصل بدماش ہے کون؟ وہی عامل ہے، وہی جادوگر ہے جسے ہم پیر کہتے ہیں۔ ہر گلی محلے میں بیٹھے ہیں یہ منحوس ہیں، ایسے ایسے وظیفے دینے کے لیے اور ایسے ایسے جناب نسخے بتانے کے لیے۔ کئی سارے لوگ ہیں جو مجھ سے بھی رابطہ کرتے ہیں ایسے کاموں کے لیے، میں سنتا ہی نہیں، جب وہ شروع کرتے ہیں فون بند کر دیتا ہوں، پاس ہیں تو میں نہیں سنتا ان کی اس طرح کی بات۔ کیوں بھائی؟ چلو تم کچھ دے دو گے مجھے، لیکن قیامت والے دن میں کیا منہ دکھاؤں گا رسول اللہ علیہ السلام کو؟ کریم آقا علیہ السلام کا فرمان شریف ہے، میں جو بندہ میاں بیوی کو آپس میں بدگمان کر دے، یا بیٹے اور باپ کو بدگمان کر دے، یا مالک اور اس کے نوکر غلام سے بدگمان کر دے، دونوں کو آپس میں لڑا دے، کریم آقا علیہ السلام نے میں جنت کی خوشبو 500 سال کی مسافت سے آئے گی، ایسا بندہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکے گا۔ تو جو ذلیل ہی کہیں اور کیا کہیں، جو ذلیل ایسا شخص جو ہے ہزاروں مسلمانوں کو گھر اجاڑ چکا ہو، بتائیں، اور یہ ایسے کمینے ہیں لوگوں کے حمل باندھ دیتے ہیں، کئیوں کے نکاح باندھ دیتے ہیں۔ ایک بندہ ہے میں اسے جانتا ہوں، وہ 5,000 روپے لیتا ہے، 5 سال کے لیے نکاح باندھ دیتا ہے، مجال ہے اس لڑکی کا نکاح ہو جائے، کہیں نکاح نہیں ہونے دیتا۔ اور اکثر ایسے کمینے لوگ جاتے ہیں اس کے پاس جن کے عشق مشوق کے تعلق ہوتے ہیں، اس کا کہیں نہ ہو، گھر بیٹھی رہے پھر میرے ساتھ نکاح ہو جائے اس کا، اور وہ باندھ کے نا نکاح اس کا، وہ جناب کو روٹیاں تیار کرتے ہیں، اس میں سوئیاں ڈال دیتے ہیں، اچھے بھلے رشتے ہوئے ٹوٹ جاتے ہیں، اچھے بھلے رشتے ہوئے ٹوٹ جاتے ہیں، براتیں تک واپس چلی جاتی ہیں، بتائیں، ایسی لڑائیاں ڈالتے ہیں وہ۔ میں ایک بندے نے مجھے خود بتایا، وہ کہتے جی میرا کسی عورت کے ساتھ تعلق تھا کہ میں اس کے ساتھ محبت کرتا تھا، کہتا جی رات کو پتہ چلا کہ صبح بارات آ رہی ہے، کہتا میں پھر ایک عامل کے پاس گیا، کہتا میں نے روپیہ 50,000 اس کے سامنے رکھا، میں نے کہا بارات یہ ڈولی نہیں نکلنی چاہیے یہاں سے، کہتا اس نے کہا ٹھیک ہے، کہتا جی بارات آئی ہوئی گھر میں لڑائی پڑ گئی، وہاں بارات واپس چلے گئی، خالی ہاتھ واپس چلے گئی۔ بتائیں، یہ مسلمانوں کی رسول اللہ علیہ السلام کی امت کے خیر خواہ بیٹھے ہیں؟ تو بھئی اصل دشمن یہی لوگ ہیں بے غیرت، یہ جو جیلی پیر بیٹھے ہیں نا، پیر بن کے بیٹھے ہیں، ان کے پاس چلے جائیں، آپ کسی کا تقوی چیک کر رہا ہو نا پیر کا، باہر لکھا ہوگا پیر طریقت رہبر شریعت، جا کے اسے کہیں جی میں اس طرح کر کے کسی لڑکی کے ساتھ عشق کرتا ہوں اور میرے اس کے ساتھ تعلقات ہیں، تو آپ کو تعویذ دے دیجئے، وہ گھر سے بھاگ آئے، فوراً سے پہلے اگر تعویذ دینے کے لیے تیار ہو جائے 4 پیسے دیکھ کے، تو آپ سمجھ لیں وہ پیر طریقت رہبر شریعت نہیں ہے، وہ رسول اللہ علیہ السلام کی امت کی مائیں بہنیں بیٹیاں ان کی عزتوں کا چور ہے، وہ عزتوں کا چور ہے وہ بندہ، نہ وہ پیر ہے، نہ پیر طریقت ہے، نہ رہبر شریعت ہے، وہ تو راہزن ہے رسول اللہ علیہ السلام کی امت کی عزت کا۔ جو بندہ تیرے پاس آیا ایسی بات لے کے، تیرا کام بندہ تو اسے سمجھا بھی انسان کا بچہ بنے اس کام میں نہ پڑ، یا اپنے ماں باپ کو کسی کو بھیج، وہ جا کے ان سے بات کریں، یہ جادو ٹونے پہ اترانا یہ کون سا طریقہ ہے بھائی بتائیں؟ اللہ تبارک و تعالی نے کیا ارشاد فرمایا یہ لوگ جو بیچ رہے ہیں نا پکڑ کے ایسی چیزیں، وَاتَّقَوْا لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ خَيْرٌ، میں اگر یہ تقوی اختیار کرتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہ ہاں ان کے لیے بہترین اجر تھا، لیکن انہوں نے اپنا اجر یہیں لے لیا، جو وظیفے پڑے تھے، انہوں نے چلے کیے تھے، وہ سارے کا سارا یہیں پہ غرق کر چکے ہیں، کچھ بھی نہیں بچا ان کے پاس۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش کہ یہ لوگ جانتے، ان کو پتہ چل جاتا، انہیں پتہ چل جاتا دنیا قیمتی ہے یا آخرت قیمتی ہے، انہیں پتہ چل جاتا کہ یہ وظیفے میں نے رب کو راضی کرنے کے لیے پڑھنے ہیں یا مسلمانوں کے گھروں میں لڑائی ڈالنے کے لیے پڑھنے ہیں۔ ایک بندہ مجھے خود بتا رہا تھا، مجھے کہنے لگا بڑا متقی بنتا ہے، وہ بڑا تقوی والا دانا اور پھنے خواہ بنتا ہے، جب بیٹھتا ہے تو باتیں کرے گا ایسے اس سے بڑا فلطون ہی کوئی نہیں ہے۔ اس بندے نے مجھے خود بتایا، کہتا جی ایک بندہ ہے وہ جادو کرتا ہے، وہ قرآن الٹا پڑھتا ہے، قرآن پاک کو ایسے پڑھ رہے نا، وہ قرآن کی آیتوں کو الٹا پڑھتا ہے، الٹا پڑھتا ہے، ایسا پڑھنے والا بندہ کافر ہو جاتا ہے۔ کہتا ہے ایسا پڑھتا ہے، کہتا ہے مجھ پہ بھی اس نے جادو کیا ہے، لیکن پھر بھی میں اسے روٹی دیتا ہوں، پھر بھی کہتا ہے میں اسے روٹی دیتا ہوں روزانہ بلا ناغہ۔ میں نے کہا تو پھر خود ہی غور کر لے، تو کس جگہ پہ کھڑا ہے،
ہیں کس ایسے بندے کو، حدیث شریف ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے جادوگروں کو قتل کروایا تھا، حضرت عثمان نے جادوگروں کو قتل کرنے کا حکم دیا تھا۔ تو بتائیں، جسے قتل کرنے کا حکم ہو، جسے اسلام کہے کہ اسے ختم کر دیا جائے، اسلام کی حکومت نہیں ہے، ورنہ ایسے لوگ تو ایک لمحہ بھی زندہ رہنے کے لائق نہیں ہیں۔ اور ہمارے ہاں بے غیرتی کی انتہا ہے، سر عام جناب دیوار پہ لکھا ہوگا مشوق آپ کے قدموں میں، محبوبہ آپ کے قدموں میں، شوہر آپ کے قدموں میں، شوہر تابع دار، ہر بندہ غیرت سے خالی ہو کے پڑھ کے جا رہا ہے۔ اور جو تمہاری ماؤں بہنوں بیٹیوں کی عزتوں کی نیلامی کے بورڈ لگائے بیٹھا ہے، پھر اس کے پاس جا رہے ہیں، کوئی بندہ اسے برا کہنے کو تیار نہیں ہے۔ بتائیں بھائی، آپ کے علاقے میں بھی ایسے لوگ ہوں گے، کبھی کسی نے دیکھا اسے برا کہتے ہوئے، کبھی کسی نے دیکھا اسے کمینہ کہتے ہوئے، کبھی کسی نے دیکھا یہ بڑا بغیرت بندہ ہے یار، یہ رسول اللہ علیہ السلام کی امت کی ماؤں بہنوں بیٹیوں کی عزتیں خراب کرتا ہے، کبھی کسی نے دیکھا ہے؟ کبھی بھی نہیں بولیں گے۔ یہ لوگوں کے گھر اجاڑ چکے ہیں، کبھی بھی نہیں بولیں گے۔ یہ تو لوگ بغیرت ہیں، جو بھی بندہ 4 پیسے دے دے اسی کی بولی بولیں گے، اسی کے حق میں ہو جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ یہاں تک یہ مضمون ختم ہوا جی۔ آگے یہ ذہن میں رہے، یہودی جو ہے نا، یہودی، اس کا قول جو ہوتا ہے، اس کا قول بھی 2 نمبری پہ مشتمل ہوتا ہے، اور اس کا عمل ہوتا ہے وہ بھی ایسا ہی ہوتا ہے۔ پیچھے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا جادو کیا ہوتا ہے؟ جادو یہ ہوتا ہے لوگوں کی نظر بندی ہو جاتی ہے، وغیرہ پیسے تو 5 روپے کا سکہ ایک ہی رہتا ہے، وہ 2 تھوڑی ہو جاتے ہیں کہ 2 ہو جاتے ہیں، نظر بندی کرتے ہیں۔ اگر ایسے ہی یہ فن خواہ ہیں تو گھر بیٹھ کے بنا کے خود ہی کیوں نہیں کھاتے رہتے ہیں؟ وہیں بیٹھ کے جناب 5 کے 10، 10 کے 15، 15 کے 20 کر دیں، وہیں بیٹھ کے کھاتے پیتے رہیں، کوئی مسئلہ ہی نہ بنے ان کو۔ لیکن یہ جو گلی محلے میں گھوم پھر رہے ہوتے ہیں، لوگوں کو دکھا دکھا کے کرتب 5 کو 10 کر دیے تو جناب پھر کھاتے پیتے رہے، لوگوں کو دکھاتے رہے، لوگ بھی کہتے ہیں یار واہ بڑا امیر بندہ ہے۔ ہاں جی، امیر بندہ تو خرچ ہو رہا ہے باہر آ کے، کہ نہیں سمجھ آیا مسئلہ؟ اسے کہتے ہیں ملمہ سازی۔ یہ یعنی کہ ایک دم حقیقت نہیں ہے، وہ صرف رنگ چڑھایا اس نے حقیقت کا۔ آپ کو دکھ رہا ہے یہ 5 کا سکہ جو ہے یہ 1 نہیں 2 ہیں، لیکن ہوتا ایک ہی ہے وہ۔ آپ کی آنکھوں میں پٹی باندھ دی اس نے، نظر بندی کر دی اس نے، جس طرح کر کے ان کی نظر بندی میں جو کچھ دکھ رہا ہے وہ ہے نہیں، جو کچھ دکھ رہا ہے وہ ہے نہیں، وہ حقیقت کے خلاف ہے۔ حقیقت ایک ہی ہے، وہ دکھ 2 رہے ہیں 2، دکھ 4 رہے ہیں، یہ حقیقت کے خلاف ہے۔ یہ میں آپ کو ایک بات سناتا ہوں۔ حکیم گزرا ایک بہت بڑا بادشاہ، وہ غریب تھا، اس کے پاس تھا کچھ نہیں، وہ غریب تھا بہت زیادہ، اس کے پاس تھا کچھ نہیں۔ اس نے حاکم نے اسے ایک دن تانا مار دیا۔ اس کی باتیں سننے کے لیے حکمران جو ہے ایسے لوگ ساتھ رکھتے ہیں، جیسے نواز شریف جو ہے نا، یہ شغلی بندوں کو ساتھ رکھتا ہے، لطیفہ سنانے والے بندے، یہ بڑا شغلی ہے۔ تو اس نے کیا کیا کہ وہ حکیم اس کے بعد جا کے بیٹھے، اس نے کہا یار کبھی دعوت بھی کر ہماری، روز ہمارے دسترخوان پہ ہاتھ صاف کرتا ہے، کبھی تو بھی کھلا دے۔ اب اس نے کہا جی ٹھیک ہے۔ اس نے کہا کتنے بندوں کی دعوت کرے گا؟ اس نے کہا جتنے بندے لا سکتا ہے نا تم اتنے لے آنا۔ اب وہ بھی سمجھ گیا اس کے پاس ہے تو کچھ نہیں، ایسے چھوڑ رہا ہے، چلو ہم بھی جائیں گے شغل میلہ لگا کے واپس آ جائیں گے، چلو 4 دن بیٹھ کے ہنسیں گے اس کی حرکت پر، تو نے اتنے بندوں کو دعوت دی اور کھانا تو نے ایک کبھی پورا نہ کیا۔ تو اب ہوا یہ کہ اس نے کیا کیا، ایسی نظر بندی کی، بالکل عین جنگل میں اس نے ان سب کو بلایا، جنگل میں بلایا، جنگل میں بلا کے سارے کے سارے وہاں جمع ہو گئے۔ اور یہ بات حقیقت ہے جو میں آپ کو سنا رہا ہوں، ایسی نظر بندی کی اس بندے نے، ایسا حکیم تھا وہ بہت بڑا۔ اس نے سب کو جمع کیا، رات کے وقت بلایا، اس نے کہا رات کو آنا ہے۔ رات کے وقت جب آئے تو وہ جنگل تھا بالکل، لیکن جب وہاں پہنچے تو بہت بڑا شہر بنا ہوا تھا، ہر بندے کے لیے الگ الگ حجرہ بنا ہوا تھا، ہر بندے کے لیے۔ اور پھر اس کے سامنے دسترخوان بچھا ہوا تھا، ایسی لیٹرین کے خود بادشاہ کے محلات میں بھی نہیں تھی۔ ہر بندے کی نظر بندی ایسی کی اس نے، سارے جتنے بندے لشکر آیا نا، سارے کے سارے ان گھروں میں بیٹھ گئے، کھانے ان کے سامنے رکھے ہوئے ہیں، شراب سب کو دے دی گئی۔ کچھ ہی دیر گزری، ہر ایک کے کمرے میں ایک ایک عورت بھی آ گئی، ساری رات جناب وہاں مستیاں کرتے رہے اپنی طرف سے، سب کو وہی نیند آ گئی۔
صبح جب اٹھے تو وہاں کچھ بھی نہیں تھا، ایسے پڑے ہوئے تھے۔ جب صبح ہوئی تو کچھ بھی نہیں تھا وہاں، کوئی چیز نظر نہیں آئی انہیں، ایسے پڑا ہوا ہے، مٹی ہے وہاں، کوئی مٹی کو جفی ڈال کے پڑا ہوا ہے، کوئی کسی چیز کو جناب چپکا ہوا ہے، کوئی کسی چیز کو چپکا ہوا ہے، ایسے جناب ننگے تڑنگے پڑے ہوئے ہیں سارے۔ تو جو کچھ رات دیکھ رہے تھے وہ حقیقت نہیں تھا، وہ حقیقت نہیں تھا جو کچھ رات دیکھ رہے تھے۔ اسی طرح کر کے جس طرح کچھ لوگ جو ہیں ان کا عمل ایسا ہوتا ہے نا، حقیقت کچھ اور ہوتی ہے، دکھ کچھ اور رہا ہوتا ہے، اسی طرح ان کا قول بھی ایسا ہوتا ہے۔ پیچھے یہودیوں کے عمل کے بارے میں بتایا کہ یہ لوگوں کی نظر بندی کرتے ہیں، پھر ایسی ایسی حرکتیں کرتے ہیں، شعبدہ بازی دکھاتے ہیں۔ آج اس آیت مبارکہ میں آیت نمبر 104 میں اللہ تبارک و تعالی نے یہودیوں کے قول کی، ان کے قول کے اندر، ان کے کہنے کے اندر جو دوغلی پالیسی تھی، دو رخی تھی، اسے ظاہر فرمایا ہے۔ اور مزے کی بات دیکھیں، یہاں پر جو خطاب کیا جا رہا ہے نا، جس لفظ کا انتخاب ہوا، یا ایھا الذین آمنو، یہ آمنو کا جو لفظ ہے قرآن کریم پورے میں 88 مرتبہ آیا ہے۔ کتنی مرتبہ آیا؟ یا ایھا الذین آمنو کتنی بار آیا ہے؟ 88 مرتبہ آیا ہے۔ اور یہ خطاب مکے میں نہیں ہوا، یا ایھا الذین آمنو یہ خطاب مکے میں نہیں ہوا، یہ خطاب مدینے میں آ کے ہوا ہے۔ کہاں ہوا ہے؟ مدینے میں آ کے ہوا ہے۔ اور جہاں بھی یہ آیت یا ایھا الذین آمنو آئے گی نا پورے قرآن میں، تو آپ یقین کر لیں یہ آیت مدنی ہے۔ کہاں نازل ہوئی ہے؟ مدنی ہے، اور مدینہ منورہ میں نازل ہوئی ہے۔ ٹھیک ہے نا جی۔ اب یہاں ایک عجیب ایک چاشنی ہے، ایک لطف ہے اس کلام کے اندر، یا ایھا الذین آمنو میں ذرا غور کریں تو یہ بات کھلے گی ہم پر۔ جیسے مثال کے طور پر ایک بندہ ہے، وہ کسی کو کہتا ہے یار فلاں نام لے کے کہتا ہے یار زہد یا بشیر نذیر جو بھی نام ہے اس بندے کا، اسے کہتا ہے یار میرا کام تو کر دے، وہ کام کر دے گا۔ لیکن ایک بندہ ہے اس کے ساتھ اس کا ایسا عہد ہو چکا ہے، یار میرا مرنا جینا تیرے ساتھ ہے، جو بھی کہے گا جہاں بھی پکارے گا میں وہیں موجود ہوں گا، ہیں؟ یہ معاہدہ ہو چکا ہے۔ اچھا اب اسی بندے کو وہ بشیر کہہ کے پکارے گا تو بات اور ہوگی کہ نہیں؟ اسے نذیر کہہ کے پکارے گا تو بات اور ہوگی۔ لیکن اگر اسے یہ کہے او میرے بھائی، ہیں؟ اب ذہن اس کا فوراً اس طرف جائے گا، ہاں یار میری تو اس کا پگڑی ہم نے بٹائی ہوئی ہے، ہیں؟ میری اس کے سر پہ پگڑی ہے، اس کی میرے سر پہ پگڑی ہے، میرے بچے اس کا ادب کریں گے، اس کے بچے میرا ادب کریں گے، میں اس کے لیے جان دوں گا، یہ میرے لیے جان دے گا، ہم ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کریں گے۔ تو یہ تو وہی معاہدہ یاد کروا رہا ہے مجھے بھائی کہہ کے، ہیں؟ بشیر نذیر کہہ کے بھی اسے کام کروانا ہے۔ لیکن جو عجیب کیفیت بندے کی، عجیب ترغیب اس بندے کو ملے گی بھائی سننے سے، یہ دوسرے لفظ میں نہیں ہے۔ اسی طرح کر کے رب تبارک بندہ جب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ دیتا ہے، یہ صرف الفاظ نہیں ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جو ہے یہ ایک معاہدہ ہے خالق اور مخلوق کے درمیان، رب تبارک و تعالی اور اس کے بندے کے درمیان معاہدہ ہے۔ لا الہ الا اللہ پڑھا اس نے، مولا تیرے علاوہ الہ نہیں ہے، تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، تیرے علاوہ کوئی مسجود نہیں ہے۔ مطلب کیا ہے اس کا؟ مولا میرا سر جھکے گا صرف تیرے حکم کے سامنے، تیرے حکم کے سامنے، اور سر جھکے گا اس حکم تیرا ہو، اور جھکے گا اس حکم پر جو تیرے حبیب کے واسطے سے آ رہا ہو، تیرے محمد رسول اللہ، یہ واسطہ ہے درمیان میں۔ تو یہاں پر کیا ہوا؟ لا الہ الا اللہ جو ہے یہ معاہدہ ہے رب تبارک و تعالیٰ کے ساتھ۔ تو رب تبارک و تعالیٰ یہ بھی کہہ سکتا تھا اے لوگو، وہ نہیں فرمایا۔ یہ بھی کہہ سکتا تھا بشیر نذیر فلاں فلاں فلاں، یہ نہیں کہا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے میں آمنو، اے وہ لوگوں جو میرے ساتھ معاہدہ کر چکے ہو، اللہ اکبر، میرے ساتھ معاہدہ کر چکے ہو، صرف میری مانو گے، میرے ساتھ معاہدہ کر چکے ہو تو میرا حکم مانو گے، ایمان والو، ہیں؟ اور دوسری بات دیکھیں، دوسرے پارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ایمان والے ہیں کون؟ سبحان اللہ۔ یہاں ایمان والا کیا ہے کہ جو آگے حکم دیے نا رب تعالیٰ نے، یہ اطاعت دو طرح کی ہوتی ہے۔ اطاعت کتنی طرح کی ہوتی ہے؟ دو طرح کی ہوتی ہے۔ ایک اطاعت ہوتی ہے حکم دینے والے کو حاکم سمجھ کر، کیا سمجھ کر؟ حاکم سمجھ کر۔ ایک اطاعت ہوتی ہے حکم دینے والے کو محبوب سمجھ کر، اپنا پیارا سمجھ کر، معشوق سمجھ کر، کہ نہیں؟ اب جہاں پہ اطاعت ہوگی اس کے حاکم ہونے کی وجہ سے،
بتائیں بھائی، جیسے لوگ بیچارے باہر جا رہے ہیں ان کا چلان ہی کٹ جائے تو کم از کم جتنا ممکن ہو سکے گالیاں دے کے چلان دیں گے؟ نہیں، اطاعت تو ہے، اطاعت تو ہے، لیکن بتائیں یار وہاں گالیاں تو دیں گے نا؟ ہیں حاکم تو مانا ہے انہیں، لیکن ساتھ گالیاں بھی دے رہے ہیں، ساتھ اسے برا بھی کہہ رہے ہیں، اطاعت ہو رہی ہے، پیسے بھی دے رہے ہیں، ساتھ گالیاں بھی دے رہے ہیں۔ بینک کے باہر بھی کھڑے ہیں، بینک میں بیٹھے بندے کو سر 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 بھی کہہ رہے ہیں، اور میڈم، مینڈک کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں، میڈم، وہ مینڈک بھی کہہ رہے ہیں اسے، اور ساتھ ساتھ اسے باہر کھڑے چبل بھی کہہ رہے ہیں، کھچ بھی کہہ رہے ہیں، بدتمیز بھی کہہ رہے ہیں، سارا کچھ کہہ رہے ہیں، کھڑے بھی ہیں ہاتھ باندھ کے۔ ہاں جی بتائیں، یہاں بھی لوگ آتے ہیں، کوئی بندہ آ کے 500 روپے دے، بتائیں 500 روپے دے کے کبھی گالی دے گا ہمیں؟ یہ دینا جو ہے نا، یہ رب تبارک و تعالیٰ کی محبت میں ہے۔ مسجد کے گلے میں 5000 روپے بھی ڈالے گا نا بندہ، گالی نہیں دے گا۔ یہ نہیں 5000 ڈال کے انہیں گالی دے دے یا مجھے گالی دے دے، بڑے گندے بندے نہیں آ رہی ہے تو ہیں لو 5000، کبھی بھی نہیں ہوگا ایسا۔ کہ نہیں سمجھ آیا مسئلہ؟ وہاں پہ پٹرول ڈلوانے جائیں گے، نیچے سے لے کر اوپر تک سب کو گالیاں پڑیں گی، تھوڑی تھوڑی، 4 قطرے سب کو۔ کہ نہیں سمجھ آئی؟ جیسے پنکھ کے سامنے کوئی بندہ پسینے والا بدبو والا بیٹھ جائے، اس کے آگے سارے کے سارے ناک بند کر کے بیٹھے ہوں گے بیچارے۔ ان کا حال بھی وہی ہوتا ہے، نیچے سے لے کر اوپر تک سب کو تھوڑی تھوڑی پڑتی ہیں۔ تو اطاعت جو ہے، اب جیسے مثال کے طور پر میرے 2 شاگرد ہوں، ایک شاگرد وہ ہے جو محبت کرتا ہے میرے ساتھ، میرا ہر کام خود کرے گا، وہ ہر کام خود کرے گا، جناب کپڑے استری کرنے ہیں خود کر رہا ہے، کوئی اور کام ہے خود کر رہا ہے، وہ تھکے گا نہیں۔ کیوں؟ محبت ہے نا، محبت نہیں تھکنے دیتی۔ کہ تھکنے دیتی ہے محبت؟ کبھی بھی یہ نہیں کہے گا مر گئے استاد جی۔ اچھا ایک طرف دوسرا حرام خور جسے کہیں جی آپ یہ کام کرو، جسے محبت نہیں ہے، ایک محبت کا تعلق قائم نہیں ہوا، وہ کیا کرے گا؟ پہلے تو کام ہی الٹا سیدھا کرے گا، کرے گا بھی صحیح تو تھک کے بیٹھ جائے گا، کیونکہ محبت نہیں ہے نا، صرف حکم سمجھ کے بھی استاد ہے ماننا پڑے گا جی، بس کیا کریں آپ، کرنا پڑے گا، استاد ہے کہہ دیا اس نے۔ تو رب تبارک و تعالی نے کیا فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنوا کہہ کے ہیں، پھر مومن کا تعارف رب نے خود کروا دیا قرآن میں دوسرے پارے میں، میں والذین آمنوا اشد حبا للہ، میں مومن وہ ہیں جو رب کی محبت میں انتہائی سخت ہیں، رب کی محبت میں انتہائی سخت ہیں مومن۔ بتائیں یار مطلب کیا ہے؟ یہاں لفظ عشق بھی آ سکتا تھا، رب کو، رب کے لیے عشق کا لفظ، کہ مومن کو اپنے رب کے ساتھ عشق ہے، لیکن رب تعالیٰ نے لفظ کیا ارشاد فرمایا؟ یہ رب کی حکمت ہے۔ میں اشد، ایک ہوتا ہے شدید محبت، شدید کہتے ہیں بہت سخت کو، اشد کہتے ہیں اس سے زیادہ ہو ہی نہیں سکے محبت، کہ اب کتنی محبت کی جائے بھائی، اللہ اکبر، اشد حبا للہ۔ یہ بھی کاش کہ ہمارے مجمع میں رب تعالیٰ کی محبت کی بھی باتیں بیان کی جائیں، ہیں رب کی محبت کی باتیں نہیں ہیں، اپنے پیروں کی شانیں بیان ہو رہی ہیں، ساری ساری رات میرا پیر ہیں، بتائیں بھائی۔ تو یار اپنے رب کی بھی بات کرو نا، عشق الہی کی بھی بات کرو، عشق خدا بندی کی بھی بات کرو۔ جو ہمارے اہل اللہ تھے، ہمارے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھیں، رب کے ساتھ عشق کیسا ہے آپ کا، ہیں فرشتوں نے کہا نا مولا ابراہیم تیرا جو تیرے ساتھ محبت کرتا نا، اس سے تجھے مال دے رکھا ہے اتنا، اس لیے محبت ہے۔ فرمایا چلو مال پہ ہی آزمائش کر لو، ہیں مال پہ ہی آزمائش کر لو۔ جبریل امین علیہ السلام آئے زمین پر، آپ انسانی شکل میں آئے، ابراہیم علیہ السلام بکریاں چرا رہے ہیں، وہ کھڑے ہو کے آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لیا نا جی، اللہ تعالیٰ کا نام لیا، ابراہیم علیہ السلام پہ 22 تاریخ کو وہ میرے سونے کا نام لیا کسی نے، ہیں دوڑتے ہوئے آئے، کہا یار ایک بار تو سنا۔ حضرت جبریل کہنے لگے جی وہ تو میں نے لیا تھا اپنی مرضی سے، اگر تیری مرضی سے ہوگا تو پھر میں اپنی مرضی کے پیسے بھی لوں گا تجھ سے، کچھ دے گا تو سناؤں گا۔ انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے جو بھی کہیں۔ انہوں نے کہا جی چوتھائی حصہ بکریاں ساری، ہزاروں بکریاں، چوتھائی حصہ بکریاں تیری۔ آپ نے سنا دیا، بھائی تاری ہو گیا، کہا ایک بار اور سنا، کہا اب کیا دے گا؟ میں تیسرا حصہ بھی تیرا، وہ بھی دے دیا، اب سنا، پھر سنایا، دوسرا حصہ بھی تیرا، پھر سنا، ساری تیری۔ کہا اب اور سنا، کہا اب تیرے پاس بچے کیا، کیا دے گا؟ کہا یار بکریاں تیری ہو گئی نا، چرانے کے لیے مجھے رکھ لے، میرے مالک کا نام سناتے رہنا۔ یار ہے اشد حبا للہ کا مظہر، ہیں اشد حبا للہ کا مظاہرہ کیسے کیا ابراہیم علیہ السلام نے؟ اللہ اکبر۔
ایک بندہ تھا یہاں، بچہ تھا، چھوٹا سا بچہ تھا، وہ بڑا سارا کشکول اٹھا کے، اس وقت یہ لاہور کا ہی ایک پارک ہے، نام اس کا مجھے بھول رہا ہے، اس میں وہ کشکول اٹھا کے نا لوگوں سے بھیک مانگ رہا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اس نے دیکھا کہ عیسائی، انگریز رہتے تھے اس وقت، اس نے دیکھا کہ عیسائی ہے چوڑا، وہ جناب اس نے پینٹ کوٹ پہنا، وہ بچہ تھا، اسے کیا پتا، وہ گیا، اس نے جا کے اسے کہا، اس نے کہا یسوع مسیح کے نام پہ کچھ دو مجھے، ہیں یسوع مسیح یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے نام پہ کچھ دو۔ آگے سے اس نے کہا تو مجھے محمد کے نام پہ کچھ دے دے، ہیں۔ اس بچے نے زور سے چیخ ماری اور اس کا کشکول وہیں گر گیا۔ اس نے کہا کمینے، نام لیا تو نے میرے محبوب سونے کا اور پیسے مانگے فقط تو نے مجھ سے، جان مانگتا وہ نکال کے یہاں رکھ دیتا میں تیرے سامنے۔ بتائیں عشق تو یہ ہوتا ہے بھائی۔ تو رب تبارک و تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں یہ نہیں کہا میں کچھ اور سمجھ کے تم میری اطاعت کرو، نہ والذین آمنوا اشد حبا للہ، وہ حوالہ ساتھ ہے، میں کہ مومن وہ ہے جو سب سے سخت محبت اس کی ہوتی ہے تو رب تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ہوتی ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ میرا حکم مان اس طرح کر کے، میرے عشق میں میرا حکم مان، تاکہ تجھے تھکاوٹ نہ ہو، تاکہ تجھے تھکاوٹ نہ ہو۔ نماز پڑھ کے جو بندہ تھک جائے تو سمجھیں وہ مجبوری پڑھ رہا ہے، مزدور ہے، وہ عاشق نہیں بنا بھی، عاشق نہیں بنا بھی۔ درس تھوڑا سا سنا قرآن کا، ایسے تھکا پڑا جناب، نہ نہ نہ، مجبور بن کے نہ سن، ہیں یہ اس لیے سن کہ میرے رب سونے کا سونا کلام ہے۔ ہاں پھر دیکھ اس کی چاشنی تجھے محسوس ہوگی، پھر ایمان تیرا اس میں ولولے اور جذبے پیدا ہوں گے، پھر تیرا دل اور مانگے گا، ہیں بات لکھو تو نا کوک پر، دل مانگے اور، دل وہ نہ مانگے اور، دل یہ مانگے اور، ہاں دل یہ مانگے اور، ہیں قرآن دل کے اندر تڑپ پیدا ہو، جیسے پیاسے بندے کو پانی کی طلب ہوتی ہے، بھوکے کو روٹی کی طلب ہوتی ہے، سونے والے کو بستر کی طلب ہوتی ہے، اسی طرح کر کے ہر بندہ مومن کو آمنو کا خطاب جو ہے یہ بندے کے اندر عجیب وجدانی کیفیت پیدا کر دیتا ہے، اور محبت بھی رب تعالیٰ کے ساتھ۔ رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا میرا حکم مان میرے عشق میں مبتلا ہو کے، میرا عشق مان، میرا حکم مان میرے عشق سے سرشار ہو کر، میں پھر دیکھ جنت سے بھی تجھے کوئی نہیں روک سکے گا، ہیں کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہی لوگ عشق والے تو ہیں جو اپنی جان دیتے ہیں، ہے یا نہیں، اپنی جانیں تک رب تعالیٰ کے حکم پر قربان کرتے ہیں۔ کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ایسے لوگ جنہوں نے اپنی جانیں رب تعالیٰ کے عشق میں قربان کی ہوں گی، قیامت والا دن آئے گا نا، یہ اللہ تعالیٰ حکم دے گا جاؤ جنت چلے جاؤ، جنت کے دروازے پر جائیں گے، جنت فرشتے کہیں گے جو جنت کے دربان ہیں، وہ کہیں گے حساب ہو گیا، وہ کہیں گے حساب تو نہیں ہوا، تو پھر کیسے آ گئے آپ؟ وہ کہیں گے ہماری مال تھا وہ رب کے نام پہ دے دیا، جان تھی وہ قربان کر دی، اب حساب کس چیز کا دیں گے ہم، حساب کس چیز کا دیں گے ہم؟ تو وہ فرشتے عرض کریں گے رب تعالیٰ کی بارگاہ میں مولا تیرا حکم ہوا ہے، یہ نہیں کہ رب حکم دے رہا ہے فرشتے اڑی کر رہے ہیں جان بوجھ کے، نہیں، رب تبارک و تعالیٰ اس وقت اپنے عاشقوں کی شان ظاہر کرنا چاہتا ہے۔ انہیں بھی رب نے منع کیا ہوگا، انہیں بھی رب ہی کہے گا جاؤ، انہیں بھی رب کہے گا بھی روکو انہیں، ان کی شان ظاہر کرنی ہے مجھے۔ جیسے قیامت والا دن ہوگا، ہم سارے حدیث پڑھتے ہیں نا، قیامت والے دن شفاعت ہماری حضور نے کرنی ہے یا نہیں ایسا؟ پھر سارے عالم، سارے مولوی، ساری عوام قیامت والے دن یہ بھول جائیں گے، یہ بات بھول جائیں گے، یہ یاد ہوگا یہ میری ماں ہے، یہ یاد ہوگا یہ میرا باپ ہے، یہ یاد ہوگا میرا بیٹا ہے، یہ یاد ہوگا میری بیٹی ہے، لیکن یہ بات بھول جائیں گے۔ اسی لیے سب سے پہلے آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، آپ ہمارے ابا ہیں، آپ مہربانی کریں۔ پھر نوح علیہ السلام کے پاس، وہ نوح علیہ السلام کا راہ دکھائیں گے، پھر وہاں سے آگے 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 موسیٰ علیہ السلام کے پاس، پھر عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے، عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے آؤ میں تمہیں وہاں لے چلتا ہوں جنہوں نے آج تمہارا کام بنانا ہے، آؤ میں وہاں لے چلتا ہوں۔ تو یہ رب تبارک و تعالیٰ بھلائے گا، کیوں؟ تاکہ اپنے حبیب کا مقام بلند ہو۔ دوسری جگہوں پہ گھوم پھر کے ذرا آ جائیں نا، آپ جب جاتے ہیں کسی دکان سے سودا لینے کے لیے، ہیں وہ کہتے ہیں نہیں چلو پھر یہ مہنگی دے رہے ہیں آپ، وہ کہتے ہیں چلو پھر آگے مزید مارکیٹ دیکھ لیں، ہیں پھر بندہ اسی کے پاس جاتا ہے، یار آپ ٹھیک دے رہے تھے آپ ہی ہمیں دے دیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت والے دن حضور کی شان ظاہر کرنے کے لیے، حضور کا مقام اور مرتبہ مزید بلند کرنے کے لیے، لوگ جو دنیا میں جن کی آنکھیں بند ہیں ان کی آنکھیں کھولنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بات ہی بھلا دے گا، ان کو بھول جائیں گے سارے۔ اس لیے آدم علیہ السلام کے پاس، موسیٰ علیہ السلام کے پاس، نوح علیہ السلام کے پاس، ابراہیم علیہ السلام کے پاس، عیسیٰ علیہ السلام کے پاس، پھر عیسیٰ علیہ السلام لے کے حضور کی بارگاہ میں آئیں گے، آؤ میں تمہیں ساتھ لے چلتا ہوں۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ شان ظاہر کرنے کے لیے فرشتوں کو بھی کہے گا نہ جانے دو، انہیں کہے گا جاؤ، وہ کھڑے ہو جائیں گے وہاں، مولا ہم کیا کریں اب؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا یہ نہیں نہ جانے دیتے، نہ جانے دیں، میں تمہیں پر لگا دے تو تم اڑ کے وہاں سے چلے جاؤ جنت میں۔
اڑ کے چلے جاؤ۔ رب انہیں بھی تو کہہ سکتا جانے دو بھائی، ہیں رب کا حکم ہو جائے پھر وہ نہ جانے دے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ فرشتے رب کی نافرمانی کر سکتے ہیں؟ نہ، رب تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کی شان ظاہر کرنے کے لیے ایسے معاملات فرماتا ہے۔ تو رب تبارک و تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا جی؟ دیکھیں یہاں اس آیت مبارکہ کے اندر معاملہ یہ ہوا، یہودی آقا علیہ السلام کے پاس آ کے بیٹھتے تھے اور آقا علیہ السلام کے سامنے آ کر ایک لفظ بولتے تھے، صحابہ کرام بھی بولتے تھے راعنا، کوئی بات سمجھ نہ آتی تو کہتے حضور ہماری رعایت فرمائیں، ہمارا لحاظ فرمائیں، ایک بات اور ارشاد فرما دیں تاکہ ہمیں سمجھ آ جائے، ہم سمجھ سکیں۔ یہ گزارش کرتے حضور کی بارگاہ میں، التجا کرتے۔ تو یہ چونکہ ایک لفظ جو راعی ہے، یہ یہودیوں کی لغت میں اس کا معنی احمق بنتا ہے۔ کیا بنتا ہے؟ احمق بنتا ہے۔ تو یہودی جو ہیں وہ بڑے خوش ہوئے کہ پہلے ہم چھپ چھپا کے ان کو گالیاں دیتے تھے، اب موقع بن گیا کہ یہ بھی وہی لفظ بولتے ہیں، ہم بھی وہی لفظ بولیں گے اور ہم اپنا دل راضی کر لیں گے اور یہ اپنا کرتے رہیں گے۔ یہ راعی کا معنی رعایت کریں گے، مراعات سے یہ لفظ معنی لیں گے، اور ہم راعی کا معنی اپنی لغت کے مطابق لیں گے اور رسول اللہ علیہ السلام کو گالیاں دیا کریں گے۔ دیکھ لیا آپ نے کیسے وہ اپنے قول کو چھپا رہے ہیں۔ یہاں یہ بھی ذہن میں رہے، یہ ان کی گستاخی صراحتاً نہیں تھی بلکہ اشارتاً اور کنایتاً تھی۔ عرب کی لغت میں یہ لفظ نہیں بولا جاتا تھا، عرب کی لغت میں راعی بمعنی احمق تھا ہی نہیں، یہ راعی بمعنی احمق یہ یہودیوں کی لغت میں تھا۔ تو یہودیوں نے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں یہ بات کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں کافر قرار دیا۔ آیت مبارکہ آگے آ رہی ہے۔ اچھا، ایک طریقہ ان کا اور تھا، راعی جو ہے نا، راعی کی عین کے نیچے جو زیر ہے اسے تھوڑا کھینچ لیتے تھے، ایک آدھ الف کھینچ لیتے تھے مزید، راعینا، راعی چرواہے کو کہتے ہیں، بکریاں چرانے والا۔ نعوذ باللہ من ذالک، رسول اللہ علیہ السلام کو سامنے بیٹھ کر کہتے تھے راعینا، آپ ہمارے چرواہے ہیں۔ اور یہ لفظ جو ہے ان کی گستاخی یہ درپردہ تھی، ظاہر یہ کرنا چاہتے تھے کہ آپ ہمیں یہ بات سمجھا دیں، ہمیں سمجھ نہیں آیا۔ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے کیا فرمایا، میں راعینا، اب راعینا جو صحیح لفظ تھا نا، صحیح لفظ تھا، اس کے بولنے سے بھی منع کر دیا، بلکہ کیا فرمایا، میں کہ تم انظرنا کہو۔ کیا کہو؟ انظرنا جب کہو گے تو یہ کمیاں جو گستاخی کر رہے ہیں یہ بھی گستاخی نہیں کر سکیں گے۔ اس آیت مبارکہ نے کئی سارے مسائل واضح کر دیے۔ ایک تو یہ کہ یہودی گستاخ جو ہیں، یہودی کافر مشرک جتنے بھی کافر ہیں، انہیں بھی رسول اللہ علیہ السلام کی گستاخی کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ آج یہاں الو کے پٹھے کہتے ہیں جی وہ تو کافر ہیں، وہ جب نہیں مانتے بڑا کفر کر رہے ہیں، یہ تو پھر بات کی بات ہے۔ کیوں بھائی؟ یہودی بھی تو نہیں مانتے تھے۔ آقا علیہ السلام کے غلام حضرت سعد رضی اللہ عنہ، جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی نا کہ یہ تو حبیب کریم علیہ السلام کی گستاخی کرتے ہیں، حضرت سعد رضی اللہ عنہ تلوار لے کے باہر آ گئے، میں اس کی گردن کاٹ دوں گا آج کے بعد جس نے یہ لفظ راعینا بھی بولا حضور کی بارگاہ میں، یہ لفظ بھی نہیں بولنا اب۔ یہ دیکھیں کسی بندے کو متلی آتی نا، لفظ الفاظ جو ہے نا ان کے چناؤ میں بھی دھیان رہنا چاہیے، ان کے چناؤ میں بھی دھیان رہنا چاہیے۔ کوئی بھی لفظ آپ بولتے ہیں، لفظ دونوں کے معنی ایک ہوتے ہیں، لیکن ایک میں ادب والا پہلو ہوتا ہے، ایک میں ادب والا پہلو نہیں ہوتا۔ کہ نہیں سمجھ آیا مسئلہ؟ جیسے دیکھیں حدیث پاک کی مثال ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جس بندے کو متلی آ رہی ہو، الٹی آنے کو آ رہی ہو، طبیعت اس کی خراب ہو رہی ہو، تو اس کے لیے ایک لفظ بولتے تھے عربی زبان میں، خبثت نفسی، خبثت نفسی، اس کا معنی یہ کہ میرا نفس خراب ہو رہا ہے، دل خراب ہو رہا ہے میرا، متلی آ رہی ہے مجھے۔ اس کی جگہ آقا علیہ السلام نے جو لفظ دیا معنی اس کا بھی وہی ہے، معنی دونوں کا ایک ہے، نفس خراب ہونا، لیکن اس کے اندر ادب والا پہلو ہے۔ کیا ہے؟ ادب والا پہلو ہے۔ اس میں یہ لاسقت نفسی، میرا دل جو ہے، میرا نفس جو ہے وہ تھوڑا سا بگڑ رہا ہے، طبیعت میری بگڑ رہی ہے، لفظ وہی ہیں لیکن چونکہ ایک میں ادب والا اور خبیث کا لفظ وہاں تھا اس لیے منع کر دیا گیا، اور یہاں دوسرا لفظ تھا اس کی اجازت دے دی گئی۔ میں اس کی مثال عام روز مرہ میں دیتا ہوں۔ کئی احمق ہوتے ہیں، کسی سے یہ پوچھنا چاہیں گے نا آپ کے ابا جی زندہ ہیں تو اس کے کئی سارے طریقے ہو سکتے ہیں۔ بندہ یہ پوچھ لے کہ آپ کے ابا جی کیا کام کرتے ہیں، کیسا ادب والا طریقہ ہے۔ کئی پاگل کے بچے الو کے پٹھے یہ پوچھتے ہیں آپ کے ابا جی زندہ ہیں یا مر گئے ہیں، آپ کے والدین زندہ ہیں یا مر گئے ہیں، بتائیں یار، یہ لفظ سن کے اس کے بیٹے پہ کیا گزرے گی؟
اس کی ایک اور مثال، معنی دونوں کا ایک ہے، ایک ہی بات پوچھنا چاہ رہا ہے، دونوں سے مقصد ایک ہی پورا ہو رہا ہے، لیکن ایک میں ادب والا لفظ ہے، دوسرے میں بے ادبی والا لفظ ہے۔ جیسے مثال کے طور پر بندہ کسی کو کہے یار آپ کے ابا جی جو ہیں وہ کہاں ہیں، ادب ہے نا اس میں۔ کوئی یہ کہ یار تیری اماں کا شوہر کدھر ہے، بات تو ایک ہی ہے، بات تو ایک ہی ہے، لیکن ایک میں ادب والا پہلو ہے، ایک میں بے ادبی والا پہلو ہے۔ رب تبارک و تعالی نے یہاں پہ بھی دونوں لفظ، میں ایک میں فرمایا رائنا نہ کہو، رائنا کا معنی اہل اسلام، کوئی بھی مسلمان یہ تو نیت ہی نہیں کر سکتا تھا کہ حضور کو یہ لفظ اس معنی میں بولے، لیکن وہ لفظ جس میں بے ادبی والا پہلو پایا جاتا ہے اللہ تبارک و تعالی نے اہل اسلام پر بھی حرام کر دیا کہ یہ تم نے یہ بھی نہیں بولنا، محبوب علیہ السلام کی بارگاہ میں یہ بھی نہیں بولنا تم۔ اب اس سے کیا ثابت ہوا، ہر وہ لفظ جو ذو معنی ہو، دو معنی رکھتا ہو، اچھا معنی بھی برا معنی بھی، وہ رسول اللہ علیہ السلام کے لیے بولنا جائز نہیں ہے، منع ہے، حرام ہے وہ۔ یہ ایک بندہ تھا وہ ترجمے والا قرآن پڑھتا تھا، کون سا قرآن؟ ترجمے والا قرآن۔ ایک عالم کے پاس چلا گیا، کہنے لگا جی اللہ تعالیٰ نے فرمایا رائنا نہ کہو، تو میں نے یہ ترجمہ پڑھا تھا، تو اب میں جب پڑھتا ہوں نا لا تقولوا رائنا وقولوا انظرنا، تو رائنا نہیں پڑھتا ہوں، قرآن پڑھتے ہوئے رائنا نہیں پڑھتا ہوں۔ تو اس نے کہا میں ٹھیک کرتا ہوں، اس نے کہا آپ رائنا قرآن میں پڑھ لیا کریں لیکن قرآن کا ترجمہ چھوڑ دیں، آپ ترجمہ پڑھ کے پاگل ہوا ہے نا۔ اب کسی عالم کے پاس بیٹھ کے پڑھتا تو یہ رائنا یہاں نہیں منع کیا جا رہا کہ آیت میں نہیں پڑھنا، منع کیا جا رہا ہے رسول اللہ علیہ السلام کو نہیں کہنا، آقا علیہ السلام کو نہیں کہنا۔ اب وہ چونکہ پاگل مرزا جیلمی اور جوید غامدی کا شاگرد تھا تو وہ کہنے لگا جی میں نے ترجمہ پڑھا ہے اس میں لکھا ہوا تھا کہ رائنا نہ کہو، تو میں جب پڑھتا ہوں رائنا نہیں کہتا۔ ایک پاگل نماز نہیں پڑھتا تھا، اسے کسی نے کہا کہ کیا کرتے ہو، اس نے کہا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا لا تقربوا الصلاۃ، نماز کے قریب نہ جاؤ۔ اس نے کہا الو کے پٹھے آگے بھی پڑھ، آگے کیا لکھا ہوا ہے؟ کہتے آپ پورے قرآن پہ کوئی عمل کر سکا ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ اس نے کہا تو پھر جتنے پہ میں کر رہا ہوں جتنے پہ تم کر سکتے تم کرتے جاؤ۔ پتہ ہے کیسے پاگل ہیں بھی؟ آگے کیا کہا ہے رب تعالیٰ نے؟ آپ کو باپ کہے یا بیٹے ماں بہن کے سامنے نہیں آنا جب تم نے کپڑے نہ پہنے ہوں، تو وہ کہا یار ابا نے کہا تھا کہ ماں بہن کے سامنے نہیں آنا، تو میں تو اس لیے ان کے سامنے نہیں جاتا۔ بھائی تیرے ابے نے تو ساتھ یہ بھی شرط لگائی تھی جب تو ننگا ہو ماں بہن کے سامنے نہیں آنا، ہیں مسجد میں نہیں جانا تم نے جب تمہارے کپڑے میلے ہوں۔ کو بندے کہ یار مولوی صاحب نے کہا تھا مسجد نہیں آنا، بھائی اس نے ساتھ یہ بھی کہا تھا کپڑے میلے ہوں، صاف کپڑے پہن کے آ سکتے ہو تم۔ اللہ تبارک و تعالی نے کیا ارشاد فرمایا جی دیکھیں، لا تقولوا رائنا، میرے حبیب کی بارگاہ میں رائنا نہ کہو، وقولوا انظرنا، اور تم یہ کہو انظرنا یا رسول اللہ، ہیں یہ کہو انظرنا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ ہمارے حال پر نظر فرمائیں۔ اور آگے پتہ کیا فرمایا؟ واسمعوا، فرمایا تم سنو ہی غور کے ساتھ، تمہیں یہ کہنے کی ضرورت ہی نہ پڑے۔ واسمعوا، تم کان لگا کے کیوں نہیں سنتے، توجہ کیوں نہیں کرتے تاکہ تمہیں یہ کہنے کے موقع ہی نہ بنے۔ واسمعوا، غور کے ساتھ سنو میرے حبیب کی بات۔ اس سے کیا ثابت ہوتا ہے؟ اللہ اکبر۔ آقا علیہ السلام کے صحابی ہیں، وہ فرماتے ہیں جب یہ یا ایھا الذین آمنوا ہوا ہے نا، حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں ہر بندے کو چاہیے کہ اپنے کان کھڑے کر لے۔ کیوں؟ فرماتے ہیں کہ یہ وہ لفظ ہے یا ایھا الذین آمنوا، اللہ تعالیٰ نے 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام کی امتوں میں سے کسی کو بھی نہیں کہا، کسی کو بھی نہیں کہا، کسی امت کو ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ نے خطاب نہیں کیا، یہ خطاب کیا ہے اللہ تعالیٰ نے تو حبیب کریم علیہ السلام کی امت کو کیا ہے۔ تو فرماتے ہیں جب یہ سنو نا یا ایھا الذین آمنوا، تو اپنے کان ادھر کر دو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے مخاطب ہو رہا ہے، خالق اور مالکوں کو تم سے خطاب فرما رہا ہے۔ اتنی بڑی بات، اتنی بڑی عظمت۔ اور آگے دیکھیں جی، وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ، فرمایا اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ کیا مطلب؟ میں جو بھی بندہ حبیب کریم علیہ السلام کی بے ادبی کرتا ہے، گستاخی کرتا ہے، وہ کون ہے؟ کافر۔ کون ہے؟ کافر ہے۔ عذاب علیم، اور اس کے لیے دردناک عذاب ہے، عذاب سے نہیں چھوٹے گا۔ اس آیہ مبارکہ نے واضح کر دیا آقا علیہ السلام کا گستاخ کون ہے؟ آقا علیہ السلام کا گستاخ کون ہے؟ کافر ہے۔ اور اس آیہ مبارکہ سے یہ بھی مسئلہ ثابت ہوا، قرآن پاک میں پہلی جگہ جہاں پہ یا ایھا الذین آمنوا ہے نا، وہاں پہ رب تبارک و تعالیٰ نے حضور کی ناموس کا مسئلہ بیان کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اس سے آقا علیہ السلام کی ناموس کا مسئلہ جو ہے اس کی بھی اہمیت واضح ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔